جب وحی کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف، تیرے رب نے فرشتوں کی وحی کی طرف وحی کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا وحی کی؟ جو فرشتے اترنے والے تھے. اب وہ پتہ ہے ان فرشتوں کا مقام کتنا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس بدر والوں کا کیا مقام ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے نا بدر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو بدر کی جنگ میں لڑے تھے، اب اس کے بعد وہ جو بھی کریں ان کے لیے معافی ہے. اس طرح ان کا مقام تمام مومنوں میں سب سے اوپر تھا، بلند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب مومنوں میں افضل ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں لڑے تھے ان کا مقام فرشتوں میں بلند ہے. کی طرف وحی کی انی معاکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا تو تم جما دو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کس کس طرح دیکھیں سبحان اللہ مدد فرما رہا تھا. اور اللہ کی مدد جب آتی ہے نا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے آ رہی ہے. ہم بہت اسباب کو سوچتے ہیں یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا ورنہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اب یہاں پہ سوچا جا سکتا تھا کہ اگر اتنی قوت نہیں ہے، اتنے لوگ نہیں ہیں، اتنا اسلحہ نہیں ہے، سب چیزیں کم ہیں ان سے، تو کیسے جیت سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ جیت جائیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے نا وہ اسباب کی محتاج نہیں ہوتی. اور اسباب پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. اسباب کا مالک کون ہے؟ اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے نہیں آپ کو لگ رہا کہ جیسے ساری مشینری جو ہے وہ ساری مسلمانوں کی مدد میں لگ، فرشتے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، پھر ان کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں، ان کے دلوں کا بند جانا ہے، ان کا سٹریس ختم ہو جانا ہے. وہ جو دل اڑنا شروع کر دیتا ہے، دھک دھک کرتا ہے، دھک دھک کرتا ہے، وہ کام ڈاؤن ہو گئے. وہ سب کیا ہے؟ یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے. ڈال دوں گا ان کافروں کے دلوں میں روب. اچھا اب یہ روب بھی ڈالنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کوئی کسی کے دل میں روب نہیں ڈال سکتا کسی کا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ایک خاص فضل و کرم ہوتا ہے. یہ اللہ کی مدد تھی. اب کیا ہوا تھا کہ کافروں کے دل کے اندر مسلمانوں کا روب پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر انسان پلاننگ کرے تو وہ تو شاید لمیٹڈ چیزیں سوچ سکتا ہے، یہ ہو جائے یہ ہو جائے. یہ تھوڑی تو سوچتا ہے کہ ہاں کسی طرح ان کے دل میں روب پیدا ہو جائے، یہ بھی ہو جانا چاہیے ایک چیز. یہ ساری اللہ کی تدبیر ہے. ہماری پرائرٹیز میں کیا ہے؟ کہیں یہ نہیں ہے کہ دین کی خاطر کوئی قربانی دینا، کوئی اس کی خاطر کچھ ذرا سا بھی کچھ لوز کرنا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک نیند نہیں ہم سے لوز ہوتی، ایک تھوڑی سی شاپنگ نہیں ہم سے لوز کرنے کے اوپر ہم تیار ہوتے. ذرا سا ہم اپنی ڈیلی لائف میں سے تھوڑا سا وقت نکالنے کو تیار نہیں ہوتے. کیا ہم کرنے کو تیار ہیں اپنے دین کے لیے؟ صرف باتیں. تو کیا روب رہے گا ہمارا؟ باتوں سے کسی کے اوپر روب نہیں پڑتا. ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے رہے نا، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس یہ دولت ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، ہم ایسے ویسے. دنیا کی باتوں کو نہیں سنتی. ہم تمہارا قلعہ کما کر دیں گے، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ. بھائی آپ کے ساتھ ایمان کی دولت ہی نہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے کیا ہوں گے؟ گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اور مارو ان کے جوڑوں پر. یہ جوڑ ہے نا، انسان کے جوڑ ہوتے ہیں، یہ اس کی نکلز بھی ہیں، اس کے پیروں کے بھی جوڑ ہیں جہاں سے انسان چلتا پھرتا ہے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے یہاں پہ مارے اور ان کی گردنوں پہ مارو. اور میں نے پھر جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو واقعی وہ جو لوگ جن کو فرشتوں نے قتل کیا تھا ان کے اوپر ایسے نشان تھے جیسے کوڑا مارا گیا ہو یا جیسے جلنے کا نشان ہو، اس طرح کے نشان ان کے اوپر پڑے ہوئے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ ہے کہ صاحب بن ابی
हुवैश असदी حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے کسی انسان نے نہیں پکڑا تھا. ان سے پوچھا پھر کس نے پکڑا تھا؟ انہوں نے کہا جب قریش نے شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی. اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا. تو کہتے ہیں مجھے سفید رنگ کے ایک لمبے آدمی نے پکڑا تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک چتکبرے گھوڑے پہ سوار تھا. اس نے مجھے رسیوں سے باندھا تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں تو انہوں نے مجھے بندھا ہوا دیکھا. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کو کس نے باندھا ہے؟ تو کسی نے بھی نہیں آگے سے جواب دیا، حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ نے مجھ سے پوچھا تم کو کس نے گرفتار کیا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بتا دیا. آپ نے فرمایا اس کو فرشتوں میں سے ایک کریم فرشتے نے گرفتار کیا. وہ ہیں جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا بھی ہے. انہوں نے صرف مکے میں نہیں ستایا، انہوں نے بعد میں بھی جینا دوبر کیا. تو جو یہ کرے گا تو، اور جو اپنے نبی کے ساتھ یہ کرے گا تو پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ دوسری قوموں پہ عذاب آسمان سے آئے، ان کے لیے عذاب بدر کی صورت میں تھا. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. یہ بات، یہ اس لیے، یہ ناکامی جو کافروں کو دیکھنی پڑی اور یہ جو ان کی گردنیں ماری گئیں، یہ جو ان کو ذلت برداشت کرنی پڑی، یہ بات فذوقوا پس چکھو اس کو، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب نار ہے، آگ کا عذاب ہے. یہ تو دنیا میں تھی جو تم نے دیکھی ہے، یہ شکست دنیا کی ہے، اس کو تو ابھی چکھو، اور آگے کے لیے تمہارے لیے آگ کا عذاب رکھا ہوا. الذین آمنوا، اب ایمان والوں کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے. اچھا یہاں سے اب آپ دیکھیں گے آیت 15 سے، یہ 14 تک آپ نے دیکھ لی نا بدر کے سارے حالات. 15 سے 28 تک میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ حکمت عملی جنگ کی. اور جب بھی آپ کوئی لڑنے کی کوئی یا ایسی کوئی مہم ہو تو اس میں کیا اس کے آداب ہیں، کیا کیسے اس کو آرگنائز کرنا ہے، یہ باتیں ہیں. تو اے ایمان والو، ہم ان کو کہا گیا ہے اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب ملاقات کرو تم کافروں سے، یعنی جنگ ہو تمہاری کافروں کے ساتھ، فیس ٹو فیس آؤ تم کافروں کے، زحفن یعنی کسی بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے تم آئے ہو، فلا تولوہم الادبار، پس نہ پیٹھوں کو پھیرو ان سے. یعنی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی جنگ کی تمنا نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ جو ہم بہت شوق رکھتے ہیں نا بعض لوگ جن کو دماغ پہ جنون سوار رہتا ہے جنگوں کا، ہم ایسے کر دیں گے، ہم لڑ پڑیں گے، ہم فلاں کریں گے، ٹھیک ہے جان جاتی جائے. نہیں، آپ نے کیا فرمایا، کبھی جنگ کی تمنا نہ کرو، دشمن سے آمنے سامنے ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے نا بہت خوفناک چیز ہوتی ہے. اس کو کوئی بہت گلیمرائز کر کے نہیں بتایا گیا کہ بڑی اچھی ہے بس جنگیں کیا کرو ہمیشہ، یہ نہیں کہا گیا. لیکن آپ نے فرمایا اگر دشمن سے منڈبیر ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو پھر تم ڈٹ جاؤ آگے اس کے، پھر سمجھ جاؤ کہ جنت تلواروں کے سائے میں. تب کی یہ بات ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے آپ سوچے بٹ اٹھ کے لڑنا شروع کر دیں ہم تو لڑنے والے ہیں. نہیں، یہ نہیں چیز ہے. جب تم دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو پھر آپ پیٹ نہیں پھیرنی، پھر اپنے آپ کو باندھ کے رکھو وہاں پہ. جہاں پہ بھی اللہ رسول کا حکم نہیں ہے اس کام کو کرنے سے خود کو روک لینا. مثلا آپ کا جی چاہ رہا ہے چیخنے کا، رونے کا، سینہ پیٹنے کا، بین کرنے کا، لیکن نہیں کریں گے، کیوں؟ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے. تو یہ پھر صبر ہے. آپ کا جی چاہ رہا ہے اتنا خوشی کی کوئی آپ کو بات پتا چلی ہے، انتہائی خوش ہونے کا دل کر رہا ہے کہ بس آج تو
सब लिमिट्स क्रॉस, आज आपे से बाहर हो जाओ, आज कुछ नहीं देखना हमने, क्योंकि आज हमारी इतनी बड़ी खुशी की बात है। लोग कहते हैं ना आज बस, आज नहीं कुछ सोचना हमने, क्योंकि आज हमारा इतना ये बस खुशी का दिन हमें मिला है। तो ऐसे वक्त में भी खुद को आपे से बाहर ना होने देना, ये सब्र है। अपने जो भी नेचुरल रिएक्शंस है ना, उनसे खुद को रोकना जबकि वो अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ हैं, ये सब्र है। डर जाए नाकामी के खौफ से या किसी भी वजह से भाग गए, जंग से भाग गए, तो ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। कहते हैं ना कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने हथियार डाल दिए, तो पूरी कौम के लिए एक शर्मनाक होती है। मर जाए तो ठीक है, फिर भी होती है कि जान दे दी देखो लड़ते लड़ते, तो बहादुरी समझी जाती है ना, लेकिन भाग जाना तो बुजदिली समझी जाती। इसलिए इतना बड़ा ये हराम काम है, इतना बड़ा जुर्म है कि फरमाया वमन युवल्लिहिम यौमइदिन दुबुरहु, और जो फेरेगा उस दिन, किस दिन? जंग के दिन, अपनी पीठ, सिवाय एक्सेप्शंस के। दो एक्सेप्शन है, इल्ला से फिअतिन तक एक्सेप्शन है। इन दो एक्सेप्शंस के सिवा जो अपनी पीठ फेरेगा, उसके लिए आगे क्या है? अब इसको छोड़ के जरा हम आगे पढ़ लेते हैं। फकद बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम, तो उसके वो पलटा अल्लाह के गुस्से के साथ, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है जो जंग से भागेगा। मगर अब एक्सेप्शनल सूरतें दो हैं सिर्फ, मुतहर्रिफ होना या मुतहय्यिज होना। मुतहर्रिफ का माना क्या है? मोड़ने वाले के जंग के लिए, यानी मुड़ना जंग के लिए मतलब है कि जैसे इंसान जंगी चाल के तौर पे, एक वॉर टैक्टिक के तौर पे ना अपनी पोजीशन चेंज करता है दुश्मन को धोखा देने के लिए, ठीक है, पीछे जाके फिर उसके बाद आ रहा है हमला करने के लिए। वो पीछे जा रहा है इसलिए नहीं कि भाग रहा है, वो इसलिए पीछे जा रहा है कि दोबारा उस तरफ से आए। तो एक टैक्टिक के तौर पे तो सही है, वो उसकी एक्सेप्शन है। दूसरा है मुतहय्यिज। मुतहय्यिज क्या है? पनाह लेने के लिए, यानी एक अगर कोई अकेला बच गया और वो कह रहा है कि ओ मैं भागूं और अपने पूरे ग्रुप के साथ जाके मिल जाऊं और फिर लड़ने के लिए आऊं, तो वो है मुतहय्यिज। तो वो पनाह लेने वाला है अपने ग्रोह की तरफ, एक ग्रोह की तरफ यानी अपने ग्रुप की तरफ जाके उनको ज्वाइन करना चाहता है और फिर आके लड़ेगा, तो वो भी भागने वाला तो नहीं है असल में, लेकिन पीछे को जा रहा है। पीछे जा रहा है तो उससे ऐसे लगेगा कि ये भाग रहा है, लेकिन वो अपने ग्रुप से मिलकर लड़ने आ रहा है। इन दो एक्सेप्शन के अलावा कोई पीठ फेरता है दुश्मन से, तो अल्लाह ताला का गजब है उसके लिए और जहन्नुम है उसके लिए। लेकिन अल्लाह ने उनको कत्ल किया, यानी जिनको तुमने मारा है, तुम सोचते हो कि हमारे करने से कुछ हुआ, तुम्हारे करने से नहीं हुआ। असल में तो अल्लाह ही है। यानी इंसान को बताया गया कि मसलन कोई भी काम वो करता है ना, तो उस पे अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, इसके ऊपर कभी वो नाज नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी उसका काम है वो सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी मदद से ही होता है। मुसलमान पूरी कुव्वत से भी लड़ लें, तब भी जब तक अल्लाह की मदद ना हो तब तक कोई मार्का नहीं जीत सकते। तो फिर ये कहना मैंने ये कारनामा किया, मैंने वो किया, देखिए ना, बहुत दफा हमारे मुंह से ये बात निकल जाती है, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने ये इन्वेस्टमेंट की तो इतना फायदा हुआ, मैंने ये शेयर खरीदा था तो देखो जरा आज हम कहां से कहां पहुंच गए, फलां को मैंने ये मशवरा दिया था ना, उसने मेरे मशवरे पे चला था तो देखो आज ये। यानी मैं बहुत होती है। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो उनकी तो कुछ भी नहीं बनती। आज के वक्त के अंदर होती तो ये बात ब्रेकिंग न्यूज होती, जिसकी सारी दुनिया में धूम मच गई, तो देखो मुसलमानों ने ऐसा किया। उस पे भी कहा गया कि ये मत समझना मैंने फलां को कत्ल कर दिया, देखो मैंने ये कर दिया, नहीं। अल्लाह अकबर। देखा है आपने कि इस्लाम में, हमारे दीन में कितनी नापसंदीदा बात है ये मैं, अपने कारनामे गिनवाना और सुनवाना
اور سیلف پریز اور سیلف پروجیکشن. اور ہر چیز میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف اس کی نسبت کرو. اگر تمہارے اپنے ہاتھوں سے بھی ہو گیا نا تب بھی تم نے نہیں کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اور جو آپ نے پھینکا، جب آپ نے پھینکا تھا تو وہ آپ نے نہیں پھینکا لیکن بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا. اور یہ کون سا پھینکنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایک مٹھی بھر ریت اور کنکر وغیرہ تھے اس میں وہ اٹھائیں اور ان کی طرف پھینکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. اور اس کے بعد ہر کافر جو 1000 کا لشکر تھا ہر ایک کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑ گئی جس کی ان کی نظریں چنیا گئی. اب دیکھیں کہ ایسے میں یہ مٹی کا پہنچانا اتنے بڑے لشکر تک یہ انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے. کوئی بھی مٹھی اٹھا کے پھینکے اسے ایسا تو نہیں ہو جاتا. تو یہ آپ نے نہیں کیا، یہ بھی اللہ نے کیا. اب مٹی پڑ جائے آنکھوں میں کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشان کر دیا اس طرح. ریت کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ان کی نظر دھندلا گئی. اور تاکہ آزمائے مومن کو اس سے آزمائش اچھی. اے اللہ تعالیٰ مومنوں کی آزمائش کر دے. اس میں بھی ڈال کے اللہ نے ان کو آزمایا، ان کی صلاحیتوں کو آزما کے ظاہر کر دیا، سب کے سامنے کھڑا کر دیا ان کو. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا یہ زندگی اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی ہے ہی اس لیے کہ اللہ دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اندر اور باہر سے ایک ہے، کون ہے جو میرے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے، کون ہے جو شکر گزار ہے، کون ہے جو کامیابی ملنے پہ بھی جھکا رہتا ہے، کون ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، کون ہے جو بھاگ جاتا ہے اور کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے، کون ہے جو کھڑا رہتا ہے. کرانا تو پیچھے اللہ نہیں ہے مگر انسان کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے. یہ اس لیے یہ بات، اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کمزور کر دے مومن کافروں کی چال کو. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تو مدد کی. یہ آزمائش ایسی تھی جس میں اللہ نے تمہارا ساتھ دیا. اور یہ آزمائش اس لیے بھی آئی، یہ جنگ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ مومن کافروں کو کمزور کر دے. میں نے آپ کو وہن بتایا نا، ویکنس، کمزوری. دیکھیں وہ جب ان کی سارے بڑے بڑے ان کے حال یہ تھے کہ ان کے ہر گھر میں ماتم تھا، ہر گھر میں سوگ تھا. اتنی لوگ، حالانکہ 70 ہی ان کے مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے 1000 میں سے، لیکن ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی کا رشتہ دار کسی کا کچھ لگنے لگتا تھا. وہ کہا جا رہا ہے اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو آ گیا نا فیصلہ. کون سا فیصلہ؟ اصل میں کفار جو تھے انہوں نے دعائیں کی تھی. ویسے تو ابو جہل نے کی تھی مگر باقی ساروں کی بھی نیتیں یہی تھی. ابو جہل کی دعا یہ تھی کہ اللہ، وہ بھی دعائیں ظاہر ہے اللہ سے تو مانگتے تھے کہ اللہ ہم میں سے جو نافرمان ہے اور جو رشتوں کو توڑنے والا ہے آج اس کو ہلاک کر دینا اور دوسرے کو فتح دے دینا. اور پھر باقیوں کے بھی یہ تھے. اور اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے ان کو پیغام بھی بھیجا تھا کہ دعائیں کرنا کعبہ میں. تو اس نے ابو جہل نے روانہ ہونے سے پہلے، چلنے سے پہلے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کی تھی، اے اللہ ان 2 لشکروں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اور ان میں جو زیادہ تیرے ہاں عزت والا ہے اور جو زیادہ بہتر ہے، اے اللہ اس کو فتح دے دینا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا جواب دیا کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تو آ گیا، اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ فہو خیر لکم تو وہ اچھا ہے تمہارے لیے.
وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم واپس لوٹو گے، باز آ جاؤ کس سے؟ رسول کی مخالفت سے، مسلمانوں کو تنگ کرنے سے، اگر تم نہیں باز آتے پھر وہی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ وہی ہوگا. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہیں تمہارا گروہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا چاہے کتنی کثرت ہو اس کی. انسان اپنے گروہوں پہ بڑا ناز کرتا ہے، اپنی جماعت کے اوپر اس کو بڑا مان ہوتا ہے کہ جی ہم بہت بڑی جماعت ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ بڑے لوگ ہیں. لیکن فرمایا کوئی بھی تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، اتنی بڑی جماعت بھی تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی، چاہے کتنی کثرت تمہارے پاس ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے. مومن کیسے بننا ہے؟ اب تو آپ کو پتا ہے نا کیسے مومن بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے.